أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الناس قرآن مجید کی سورت نمبر 114، آخری سورت، جس کی 6 آیات ہیں اور ان 6 آیات میں 7 غنّے آئے اور 1 خفا آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ قرآن مجید میں جو 4 چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں جس سے ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، وہ ہے حروف قلقلہ، ان کا ایک رنگ، اور پور پڑے جانے والے حروف دوسرا رنگ، اور پھر کن کن جگہوں پہ غنّہ ہونا یہ تیسرا رنگ، اور چوتھا اخفا۔ ہم تذکرہ کر چکے ہیں حروف قلقلہ کا بھی، اور اب دوسرے نمبر پہ غنّہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اخفا اور پر حروف ہم انشاءاللہ آئندہ اس کا ذکر کریں گے آج کے بعد۔ تو آج چونکہ غنّہ ہی کی بات ہے تو پھر اس کو دہرا دیتے ہیں کہ غنّہ 2 حرف ہیں جن پہ ہوتا ہے، ایک جب نون شد والا ہو اور یا میم شد والا ہو۔ نون مشدد پہ غنّہ ہے، میم مشدد پہ غنّہ ہے۔ آج جو ہمارے سامنے سبق ہے اس میں سارے ہی غنّے جو ہیں وہ نون پہ ہیں اور نون شد والا ہے، اور اس میں ایک اخفا ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا۔ تو ان کو خیال رکھتے ہوئے جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے، ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، الناس لوگ، اور اسی نون پہ غنّہ ہے، برب الناس، یہ ہے غنّہ۔ میں پناہ میں آتا ہوں، کہہ دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ ملک کا معنی ہے بادشاہ، اور یہی اگر لام پہ زبر آ جائے ملک تو وہ ہو جائے گا فرشتہ، اور اسی کے میم کے پیش کے ساتھ آ جائے ملک، اس کا معنی بادشاہی۔ تو یوں زیر زبر پیش سے معنی بدلتے ہیں، یہ یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزیں۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، الہ الناس، یہ قلقلہ ہوا، یہ ہوا غنّہ۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسے کے شر سے، جو وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ الخناس، جو چھپ کے حملے کرتا ہے شیطان۔ من شر الوسواس الخناس، خناس یعنی شیطان کے جو وسوسے ہیں اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ الذی، وہ شیطان، وہ خناس، الذی یوسوس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے، فی میں، صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔ صدر میں نا سینہ، اور اس کی جمع صدور،
اور الناس لوگ، یہ آپ دیکھیں بار بار یہ لفظ استعمال ہوا الناس، اسی سے ہے انسان، جن و انس ہم کہتے ہیں، تو یہ انس کا معنی بھی لوگ، الناس کا معنی بھی لوگ، اور اسی سے انسان، ایک انسان۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ اندازی کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ وسوسہ اندازی کرنے والے دو گروہوں میں سے ہو سکتے ہیں، اس کا ذکر ہے من الجنت والناس، یہ وسوسہ اندازی کرنے والے ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ جنوں میں سے کون ہے؟ اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، شیطان اور اس کے چیلے، اور بھی شیطان کے علاوہ بھی اس کے حواری بھی ہو سکتے ہیں۔ اور والناس سے پتہ چلا کہ جو انسانوں میں شریر ہیں وہ بھی وسوسہ اندازی کرتے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شیطان کی ذریت جو ہے، اس کے فالوور جو ہیں، اس کے ساتھی، وہ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، حزب الشیطان، یہ شیطان کا ٹولہ ہے، اور اس جو حق والے ہیں اس کو قرآن نے کہا حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ آج ہم اس کی انشاءاللہ دن میں مشق کریں گے غننے کی، اور خوب کریں گے، اور اس کو ذہن میں بٹھائیں گے کہ جہاں بھی نون مشدد ہوگا، میم مشدد ہو، تو ہم غنہ کریں گے۔ مخرج ان کے اپنے اپنے ہیں، نون کا مخرج ہے زبان کی نوک اور تالو، وہاں زبان لگے اور آواز ناک میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے، اس میں شدت بھی پیدا ہو تو غنہ ہوگا۔ اسی طرح میم میں ہونٹ مل جائیں گے، آواز ناک کے بانسے میں جائے گی، تھوڑا اس کو لمبا کریں گے، شدت اس پہ آئے گی تو غنہ ہوگا۔ تو یہ ہم میم اور نون کا خیال رکھ لیں گے، جہاں جہاں اس پہ تشدید ہو تو ہم اپنا غنہ ٹھیک کر لیں گے، اور پورے قرآن میں جہاں سے گزریں اس کا خیال رکھیں۔ اور تجویدی قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو رنگ سے بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں بعض اوقات آدمی سادہ لکھائی میں ویسے گزر جاتا ہے، میم مشدد بھی ویسے پڑی گئی، اور وہ بھی کیونکہ وہاں رنگ کر دیا گیا اس کو، تو جہاں رنگ لگا ہو غننے کا تو پھر آدمی مشدد بھی دیکھ لے کہ میم مشدد ہے، نون مشدد ہے، تو پھر اس کو دھیان سے غنہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی اس قرأت میں تھوڑی آہستگی اور تھوڑی توجہ وہ کرنے سے یہ سارے کام ہو جائیں گے۔ جب ہم تیز تیز پڑھتے ہیں تو پھر غننے اور اخفاء یہ رہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔